حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کے دل میں یہ بات آئی، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں؟ چلو ہم نبی سے ملتے ہیں اور دعا کروا لیتے ہیں کہ دنیا میں میرے اوپر مصیبت ہی نہ آئے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور میں عیش راحت کی زندگی گزاروں گا. اب یہ صاحب گئے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ کوئی مصیبت ہی میرے اوپر نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، میں ہمیشہ خوشحال رہوں، اچھی زندگی گزاروں. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا تو ایسی جگہ نہیں ہے، دنیا میں انسان زندگی گزارے مصیبت نہ آئے یہ تو ممکن نہیں، بلکہ یہاں کی حالت تو اور الگ ہے. جو جتنا متقی اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی. میں آپ کو مثالیں دوں گا، جو جتنا متقی اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی. اس لیے سب سے زیادہ پریشانی اس دنیا میں کسی پر آئی ہے تو وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے سب سے بہترین بندے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک کام ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مصیبتیں بالکل نہ آئے، ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو ڈھونڈو جو بالکل خوشحال ہے اور تم مجھ سے کہو کہ اس جیسا میں بننا چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر دوں گا. اب یہ تو خوش ہو گیا کہ میرے لیے تو آفر آ گیا، اب نبی کی دعا ہے تو پھر میری زندگی خوشحال گزرے گی. اب یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں ایسا آئیڈیل اپنے لیے ایسا آدمی ڈھونڈتا ہوں جو بالکل خوشحال ہے تو پھر میں اس جیسا بن جاؤں گا، میری زندگی بھی بہترین بنے گی. ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فلاں آدمی مالدار ہے، اس کے پاس گیا تو پتہ چلا اس سے زیادہ مالدار دوسرا ہے، وہاں گیا تو پتہ چلا اس سے آگے بڑھا ہوا تیسرا ہے. اس طریقے سے مسلسل ڈھونڈتا گیا اور اس کو پتہ چلا ایک جوہری ہے، ہیرے جواہرات کا کاروباری ہے اور بہترین بزنس اس کے ہیں، شاہی پتھروں کا وہ کاروبار کرتا ہے، قیمتی پتھر کا، اور اس کی دکانیں ہیں. اب یہ وہاں پہنچا تو دیکھا سبحان اللہ، کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کیا شان و شوکت ہے، عالی شان زندگی ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے. وہ جو لوٹنے لگا تو دماغ میں اس کے خیال آیا، باہر تو ایسا ہے، ذرا پوچھ لو کیسا ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے. اور گیا، اب جو سیٹھ صاحب تھے ان سے ملاقات کی اور سارا ماجرا سنایا. جب سارا ماجرا سنا تو ان سیٹھ صاحب نے کہا ذرا تنہائی بازو میں تو چلیں. اور پھر اس نے کہا دیکھو یہ جو شان و شوکت ہے بظاہر یہ تو ہے، اور یہ جو نوجوان خوبصورت بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوان بچے ہیں، اتنی دولت ہے، ہیرے جواہرات ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا میں بہت دولت مند تھا لیکن میں بیمار ہو گیا اور مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، وہ مرنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں مر جاؤں گی تو تم کسی دوسرے سے نکاح کر لو گے. تو میں نے اس کی محبت میں کہا کہ تم جو کہو گی میں ویسا کروں گا، کسی سے نکاح نہیں کروں گا. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے اپنی مردانگی کو ختم کر لی عورت کے کہنے پر، اور پھر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجبور اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. جو حسین خوبصورت نوجوان میرے کاروبار میرے دکانوں پر تمہیں جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں وہ میری اولاد نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ میری اولاد ہے. یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ
میں جس حال میں ہوں اسی حال میں اچھا ہوں، لوگ تو مجھ سے زیادہ پریشان۔